صفدر کی آنکھیں کھلیں تو اس نے سب ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو ایک بڑے وسیع کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ کچھ ساتھی ہوش میں آ چکے تھے اور کچھ کی آنکھیں بند تھیں۔ ان سب کے جسم رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور انہیں باندھا بھی اسی انداز میں گیا تھا کہ سوائے سر کے ان کے جسم کا کوئی اور حصہ حرکت نہ کر سکتا تھا۔ صفدر، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اچانک ساتھ موجود جولیا کی آواز سنائی دی۔ ہاں، ہوش تو آ گیا ہے، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ جو بھی چکر ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، جولیا نے پریشان لہجے میں کہا۔ لیکن کس طرح مس جولیا؟ ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، صفدر نے کہا۔ میری کلائیوں کے کنگن شاید کام آ جائیں مس جولیا۔ صفدر، تم کروٹ بدل کر اپنی پشت میری پشت سے لگا دو، میں کروٹ بدل کر اپنے جسم کو جھٹکا دیتا ہوں، شاید کنگن کی چھری باہر آ جائے تو تمہارے ہاتھوں کی رسی آسانی سے کٹ سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ گڈ، تم نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلے تم نے انہیں اتار دیا تھا، صفدر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار ہوٹل میں ایک آدمی شراب کے نشے میں مجھ سے الجھ پڑا تو مجھے غصہ آ گیا، لہٰذا دوسرے لمحے اس کی گردن کٹ چکی تھی۔ بعد میں مجھے بے حد افسوس ہوا، چنانچہ میں نے کنگن اتار دیے، لیکن اب اس مہم پر آتے ہوئے مجھے ان کا خیال آ گیا تھا تو میں نے انہیں پہن لیا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر اس نے سائیڈ میں کروٹ بدل لی۔ اب اس کی پشت صفدر کی طرف ہو گئی تھی۔ صفدر نے جلدی سے 2 کروٹیں بدلیں تو اس کی پشت کیپٹن شکیل کی پشت سے مل گئی۔ رسیاں کلائیوں پر بندھی ہوئی تھیں، اس لیے دونوں ہاتھ معمولی سی حرکت کر سکتے تھے۔ صفدر نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور کیپٹن شکیل کی کلائی پر موجود کنگن کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی انگلیاں کنگن کی باہر کو نکلی ہوئی تیز چھری سے ٹکرائیں تو اس کے منہ سے بے اختیار سی نکل گئی، کیونکہ تیز دھار چھری نے اس کی انگلیوں پر کٹ ڈال دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا چھری لگ گئی؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کی سسکی سن کر پوچھا۔ یار، اتنی تیز چھری ہے کہ انگلی لگتے ہی کٹ گئی، صفدر نے کہا، اور اس کے بعد اس نے اندازے سے کلائیوں کے گرد بندھی ہوئی رسی کو اس چھری پر رکھا اور جسم کو آہستہ سے حرکت دی۔ 2-3 بار ایسا کرتے ہی اس کے حلق سے ایک بار پھر کراہ نکلی۔ انتہائی تیز چھری نے رسیاں کاٹ کر اس کی کلائیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کی کراہ سن کر کہا۔ اب اس کے ساتھ کلائیاں کٹ گئیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے اپنے ہاتھ آزاد کیے۔ چلو، کام تو ہو گیا۔ بقول عمران رسی کٹنی چاہیے تھی، چاہے اس کے ساتھ پورے ہاتھ ہی کیوں نہ علیحدہ ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، صفدر نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد اس کے دونوں بازو آزاد ہو چکے تھے۔ اب وہ اٹھ بیٹھا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اپنے پورے جسم کو رسیوں سے آزاد کرا چکا تھا۔ اس کی کلائیوں اور انگلیوں پر کٹ لگ چکے تھے اور ان میں سے خون رس رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ان خراشوں کی ایسی سچویشن میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے ان کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اپنی پتلون کا پائنچہ پلٹا اور پھر اس کا استر ایک طرف سے دھاگے کا سرا کھینچ کر ادھیڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ استر کے اندر سے ایک پتلا سا تیز دھار خنجر نکال چکا تھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد رسیوں کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی تھی، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے ممبران رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ باقی بے ہوش ممبران کو بھی اب ہوش آ چکا تھا۔ کمرے میں ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ کمرہ بڑی بڑی چٹان نما پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ چھت کے قریب ایک کافی بڑا روشن دان نما سوراخ تھا جس میں کوئی سلاخ وغیرہ نہ تھی۔ اس سوراخ کے علاوہ
وہاں اور کوئی دروازہ یا کھڑکی کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں ہم کسی پہاڑی کھوہ میں ہیں، یہاں دروازے کے بجائے کوئی چٹان ہی حرکت کرتی ہوگی، جولیا نے کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، صفدر نے سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے کاندھوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ او ہاں مس جولیا، آپ ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ہمارے کاندھوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ جائیں اور اس روشن دان سے باہر نکل کر رسی کسی پتھر سے باندھ دیں، پھر اس رسی کی مدد سے ہم سب آسانی سے باہر نکل جائیں گے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر سب نے اس تجویز کی تائید کر دی۔ چنانچہ اس روشن دان کے نیچے دیوار کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھ گیا۔ تجویز تو یہ تھی کہ صفدر کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھے گا اور جولیا صفدر کے کاندھوں پر چڑھ کر روشن دان سے باہر جائے گی، مگر اس سے پہلے کہ صفدر آگے بڑھتا، تنویر اچھل کر آگے بڑھا۔ صفدر کی کلائیاں زخمی ہیں، میں کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھتا ہوں، آئیے مس جولیا، جلدی کیجیے، کہیں کوئی آ نہ جائے، تنویر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اسے شاید اچانک موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آ گیا تھا کہ چلو اس بہانے جولیا تو اس کے کاندھوں پر چڑھے گی۔ صفدر سمیت باقی افراد تنویر کی شرارت پر بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر اچھل کر وہ نیچے بیٹھے ہوئے تنویر کے کندھوں پر چڑھ گئی۔ تنویر جلدی سے اٹھا اور پھر جولیا کو اٹھائے وہ کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھا اور اس کا سر اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام دیا۔ کیپٹن شکیل آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتا گیا اور پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو جولیا آسانی سے اس روشن دان نما سوراخ تک پہنچ گئی۔ رسی کا ایک سرا اس کے ہاتھوں میں تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ سے باہر نکل گئی اور تنویر نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا چہرہ مسرت کی زیادتی سے گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آ جاؤ، میں نے رسی ایک درخت کے تنے سے باندھ دی ہے، یہاں باہر گھنا جنگل ہے، جلدی آؤ۔ چند لمحوں بعد جولیا نے روشن دان سے سر اندر کر کے کہا، چلو تنویر، تم سب سے پہلے، جلدی کرو، صفدر نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے لٹکتی ہوئی رسی کو تھاما اور پھر دیوار سے پیر ٹکاتا ہوا وہ چند لمحوں میں روشن دان سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد باری باری باقی ساتھی بھی اسی طرح اوپر چڑھتے چلے گئے۔ آخر میں انہوں نے رسی کھول کر اسے اندر پھینک دیا۔ وہ واقعی ایک گھنے جنگل میں تھے اور یہ سوراخ نما روشن دان ایک چٹان کی اونٹ میں بنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بھاری سی چٹان سیدھی کھڑی تھی۔ میرے خیال میں جب وہ اس سوراخ کو بند کرنا چاہتے ہوں گے تو اس چٹان کو اس سوراخ پر ڈال دیتے ہوں گے، نعمانی نے کہا اور باقیوں نے سر ہلا دیا۔ جنگل میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ سب اس پہاڑی سے نیچے اترنے لگے اور پھر جنگل سے ہوتے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ اس سڑک پر ٹرک اور بسیں آ جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بس نے اٹھا لیا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ آپ شاید سیاح ہیں، بس کے کنڈکٹر نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہمیں شہر کے کسی ایسے سٹاپ پر اتار دینا جہاں سے کوئی سستا سا ہوٹل نزدیک ہو، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور رقم نکالنے کے لیے جیبیں ٹٹولنے لگا۔ رہنے دیجیے، آپ سیاح ہیں، آپ سے کیا ٹکٹ لینے، میں آپ کو شہر میں اتار دوں گا، کنڈکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا اور صفدر سر ہلا کر رہ گیا۔